اپنے دل پر محنت کرو کہ تمہارا دل برائیوں سے دور رہے، کیونکہ دل ہی ایسا عضو ہے انسان کے جسم کے اندر کہ جس طرف وہ متوجہ ہو جائے تو سارے اعضاء اس کی بات مانتے ہیں۔ اگر دل یہ کہے کہ برائی، آنکھوں کو حکم دے کہ برا دیکھو تو آنکھیں برا دیکھیں گی، اور اگر وہ دل یہ سمجھائے آنکھوں کو کہ اب اگر تو برا دیکھے گا تو آخرت میں اس کے بدلے میں تجھے عذاب ملے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے تو دور رہے گا اس برا دیکھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اگر تو غلط سنے گا تو سیسا پگھلا کر تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، اور آخرت کے اندر، جنت کے اندر جو حوریں گانا گائیں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے اور خود اللہ پاک سورۃ الرحمن سنائیں گے، تو ان آوازوں سے تیرے کان محروم رہیں گے۔ یہ دل سمجھائے گا، کانوں کو بھی سمجھائے گا، آنکھوں کو بھی سمجھائے گا، ہاتھوں کو بھی سمجھائے گا، پاؤں کو بھی سمجھائے گا، دل سمجھائے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سارا جسم اس کی وجہ سے ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب تو پھر سارے جسم کے سارے اعضاء حرام اور غلط راستے کی طرف چلیں گے۔ اور پھر فرمایا پوری توجہ سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو دل ایک ایسا عضو ہے کہ جس پر محنت کی جائے، جس کو نفس بھی کہا گیا ہے، یعنی نفس کے 3 درجے ہیں، 3 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، تو نفس امارہ، نفس لوامہ کہ آدمی کو برا کام کرے تو دل اس کو کہے کہ یہ تو نے برا کیا، اس کو ملامت کرے، یہ بھی اچھا ہے۔ اور ایک ہے نفس امارہ کہ ہر وقت انسان کا دل جو ہے وہ غلط راستے کی طرف ہی اس کی رہنمائی کرتا رہے، اس کو حکم دیتا رہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، کہ اس نے روح پر اور اپنے دل پر اور اپنے نفس پر ایسی محنت کی کہ اس کا نفس پاک ہو گیا، اس کی روح پاک ہو گئی۔ اب اس کا دل ایسا ہو گیا کہ اس کا دل اپنے اعضاء کو حکم دیتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو، کہ اب تم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ اس نے دل پر محنت کی۔ اب اس کا نفس مطمئنہ بن گیا ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اب تو اللہ سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، مزے کر۔ اب اس دل والا، یعنی پاک روح والا، پاک دل والا، پاک نفس والا انسان جب مرے گا تو فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو اس کی روح تو پاک ہے کہ اس نے روح پر محنت کی تھی، اب اس کا دل پاک ہو چکا ہے، غلط یقین سے، غلط خیالات سے، غلط جذبوں سے اس کا دل پاک ہے، تو اس کی روح کے اندر ایسی خوشبو پیدا ہو چکی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے روح کو چھینیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اس مبارک روح کو اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا، اور پھر جب لے کر جائیں گے تو آسمانوں کے فرشتے دروازے کھول دیں گے استقبال کے لیے کہ لے آؤ اس مبارک روح کو، تاکہ اس سے ہمارا آسمان بھی خوشبودار اور معطر ہو جائے، اور پھر اعلیٰ علیین میں اس روح کو پہنچا دیا جائے گا۔ اور جسم کے اندر، جو اس کا جسم قبر کے اندر پڑا ہے، اس کے ساتھ بھی اس روح کا تعلق موجود ہوگا، جس سے وہ اپنے جسم کے اندر راحت محسوس کرے گا کہ فرشتے آئیں گے استقبال کے لیے، پھولوں کے گلدستے لے کر آئیں گے، اور اس کے یہ قبر والے جسم کے لیے اس کے لیے راحت کا سارا سامان پیدا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے دل پر محنت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی روح بدبودار ہو گئی اور فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے پہنچے، تو بڑی تکلیف سے گرز مار مار کے اس کی روح نکالی، اور یہ چیخیں مارتا رہا جس کی چیخیں دنیا والے سن نہیں سکتے، جانور سنتے ہیں، اور جسے اللہ سنائے وہ بھی سنتا ہے۔ اب
اس کی جو ہے روح نکلی، لیکن روح کے اندر بدبو ہے. کیوں؟ کہ اس نے ساری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کی مانی، اپنے نفس کی مانی، اور جی چاہی کو پورا کیا، رب چاہی کو پورا نہیں کیا. اب اس کی روح بدبودار ہو گئی ہے. اب فرشتے جب روح نکالیں گے تو ایک دوسرے کی طرف پھینکیں گے کہ تو اس گندی روح کو اٹھا. اور پھر حدیث میں آتا ہے آسمانوں کی طرف لے کر جائیں گے تو آسمان کے فرشتے دروازے بند کر دیں گے. اب یہ اس کی روح کی بے اکرامی ہو رہی ہے. تو اب وہ فرشتے کہیں گے نہیں، ہمارا آسمان بدبودار ہو جائے گا، اس روح کو کہیں اور پھینکو. پھر نیچے سجین میں زمینوں کے نیچے اس کو پھینکا جائے گا، جہاں کافروں کی روحیں، نافرمانوں کی روحیں، وہاں اس کو پھینکا جائے گا. اور پھر اس کا قبر والے جسم کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کی وجہ سے قبر کے اندر وہ عذاب کو محسوس کرے گا. اس قبر کے اندر وہ جسم یہ محسوس کرے گا کہ میرے پاس انگارے ہیں اور میں انگاروں میں پڑا ہوں. اور فرشتے اس کے جسم کو، قبر اس کے جسم کو ایسے بھینچے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دکھایا کہ اس کی دائیں طرف والی پسلیاں بائیں اور بائیں والی دائیں آ جائیں گی، ایسے بھینچے گی قبر اس کو. تو میرے محترم بھائی عزیزو، یہ ساری چیزیں حق ہیں. ہاں، اللہ حق و محمد الرسول اللہ حق وعذاب القبر حق والجنت حق والنار حق، حدیث ہے. یہ ساری چیزیں حق ہیں، یہ ہونے والی ہیں. لیکن ابھی ہمیں تیاری کا اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر تیاری کریں. اور اسی وجہ سے یہ تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں بھئی اپنے دل پہ محنت کریں، دل پہ محنت کریں، تو یہ اصل میں انبیاء کی محنت ہے کہ لوگوں کو دلوں پر محنت کرنا، کہ دلوں کے اندر سے ہر غیر کا یقین تصور نکل جائے، ہر ایک کی عظمت دل سے نکل جائے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی طاقت اور کبریائی کا یقین، اللہ سے ہونا کا یقین دل میں اتر جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں.